الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معصوم کلیاں گنگناتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کی منبر سے کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو ترا کا شریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے کوئی سردار عالم ہے کوئی غمخوار امت ہے کوئی وہ حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر رہی ہوگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی سب سے پوچھے مصطفیٰ کا ہوسٹ کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ہوتا ہے وہ تھوڑا زہریلا نہیں ہوتا. ہاں وہاں پر ہمیں اتنے اسٹار فیس دکھے تھے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بٹر اسٹار. بٹر اسٹار کو کہتے ہیں بٹر اسٹار ہے اسٹار فیس اور اسٹار فیس ہے بٹر. اس کے 10 سائٹ ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہے 10 سائٹس ہے پورے بٹر اسٹار کے. اور وہاں ہم نے بہت کچھ دیکھا بھی تھا اور ہم نے وہاں میتھ کے والے سے ہم نے وہاں سیشل بھی دیکھے تھے بہت سارے. میں آپ لوگوں کو گراف کے بارے میں بتاؤں گا. گراف 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پکچر گراف, دوسرا بار گراف اور تیسرا لائن گراف. یہ ہم لوگ نے پکچر گراف سے شو کیا. عثمان ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے وہ بیچ تھی. ادھر سے ہم نے یہ شیشے لیے تھے بگ میڈیم اسمال. ادھر سے ہم نے پھر کلاس میں اسٹڈی کری ان شیشلس کے بارے میں. یہ میں بتاؤں گا یہ وائی ایکسس کیا ہوتا ہے اور ایکس ایکسس کیا ہوتا ہے. اور یہ ایکسس ہاریزونٹل ہوتی ہے اور وائی ایکسس ورٹیکل ہوتی ہے. اور یہ شیشلس کے بارے میں بتاؤں گا. وہ ٹاپی 2 پینسلس 10 روپیز کی بنی. اگر مجھے یہ کیا ہے شیشلس ہے مجھے اگر یہ 4 چاہیے ہوئے 4. اچھا جلدی تو ڈالو. میم آپ پرائز منی لیتے جائیے. ڈال دو 5 8 9 28 انر شیل ہم کر سکتے ہیں. ہمیں وہاں پر ایک پکچر اسٹار دیکھ گئے اس کو کہتے ہیں اسٹار
फेस की 10 साइज का कौन देगा? 1 कर 2 सकते 3 4 5 6 7 कोशिश 8 कर। 10 साइज होंगे। अब इन दोनों से गर्ल और ये 3 से थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा सरफेस के थ्रू होगा सरफेस के थ्रू 1 2 3 गो। कितने लोग थे जमा हुए? तो आप तो पेरेंट्स की भी तो रेस करवा सकते हैं। हाँ सर ये भी सही है ये भी सही है मेरे भी जहन में वो ना था जो आपके जहन में लेकिन ये बच्चे क्रिएटिव है भाई जबरदस्त माशाल्लाह वेल डन। जी आपको बताना चाहेंगे कि आर्ट्स में उन्होंने क्या किया है। तो हम बच्चों से ही सुनते हैं कि आर्ट्स में उन्होंने क्या काम किया है। बोलो आप मेरे पास नीचे आओ। जी स्वागत। बोलो 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 माइक पकड़ा हुआ आप बोलो। ये कायनात अल्लाह अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है सोले। ये कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की है। इसमें मौजूद हर चीज़ उन्हीं की बनाई हुई है और वो हर शय को बनाने की कुदरत रखता है। कोई भी चीज़ उसने बेकार पैदा नहीं की। हर चीज़ को बनाने कोई ना कोई हिकमत रखता है। इसलिए हमें चाहिए कि उसकी बनाई हुई कोई भी चीज़ को फालतू ना समझा जाए बल्कि जो अशिया में बेकार नजर आती है इसे किसी न किसी तरह इस्तेमाल में लाना चाहिए। ये बात हमने अपनी आज की टीचर से सीखी और इस पर अमल किया और आज फकरिया आपके सामने पेश कर रहे हैं इन बेकार मौक़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाने की एक छोटी सी काविश आप देख रहे हैं। हमें यकीन है कि ये सिर्फ एक आर्ट ही नहीं बल्कि एक कार्य खैर भी है। नहीं कोई चीज़ निकम्मी इस ज़माने में कोई बुरा नहीं कुदरत के कार सवालू बताता कोई वीडियो होता कोई जगह नहीं सुनके तो ये बढ़ेगा नहीं। ये वाला सही वाला नहीं ये कटा उखाड़ ले ले कटा हुआ ये रहा बेटा। ये हमारा स्टमक है। ये हमने बिस्किट खा लिया। ये हम बिस्किट खा रहे हैं स्टमक में चला गया। गिलास दोस्त ये बोला नीचे का टेबल के नीचे जब गिलास जल्दी में पानी हमने थोड़ा पानी पिया बस फिर इसमें हम लेमन थोड़ा चली जाए लिक्विड होता है ना लेमन का क्या कहा आपने? लेमन लिक्विड सा होता है तो उसमें ठीक है ये भी हमने खाया। ये स्टमक की एसिड हो गई ना बनाना नहीं डाल उसको पूरा डाल दो जाए। इतने दिनों से इनके बनाना में देख रही हूँ कोई पौधा लगा दो उसके हम लोग ने थोड़ा सा बनाना भी खा लिया और अभी खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ये डाइजेस्ट हो जाएगा फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अरे ये तो यही कुछ हो गया पेट में। ये निकल अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में डालो सुराख हुआ था अनाज लेके नहीं ओ भाई
اتنا سلپ ہو رہا ہے ابھی ہاتھ میں ذرا دو. بہت اچھے زبردست. پورا ہی جائے گا نہیں تو پورا ہی جاتا ہے نا. تھوڑا سا اوپر سے بھی ڈال دو. چلو اب تو مجھے موزہ دیکھ کے اسے بھی استعمال میں لے لیے. چلے اب یہ اسمال انٹسٹائن میں آ گیا. اب کیا ہوگا؟ یہ اس کے اندر سے جو پانی نکلے گا یہ وہ ہے جو ہمیں ضرورت ہے. جو ہماری باڈی کو پی جاتا ہے بلڈ میں. یس. یہ ہٹاؤ اس کے اوپر سے ہٹاؤ. یہ ہٹاؤ بس بس چلیے یہ ہو گیا. اب یہ اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن. ابھی پانی کیا کرنا ہے؟ شکر ہے اوپر رمضان. والا کرو اوپر والا کرو. کالو کی کشمی آپ کو اس کا پانی چاہیے کہ جھاڑیں گے اس کو دبائیں گے نیچے. ایسے دیکھو ایسے جھاڑو پھر نیچے جا رہا ہے. بھائی آپ نیچے سے پکڑ لیے اوپر سے کیسے جائے گا؟ اگر وہ نہ جانا چاہے تو رکو 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 شاید اندر شدید کچھ کر دیا ہے وہ مگر ہم لوگ سما کے پانی بھی کھول کے جب وہ ٹھنڈا پگل جاتا گلنے سے پانی بن جاتا ہے اور لینڈ بن جاتی ہے. اوشن بن یہ کیا بنا ہے اس کے اوپر؟ یہ ہم ایسے بول رہے ہیں اس کو اسپنج کریں گے. اسی طریقے میجک ٹو مچ لیا ہے تم نے. آپ کو اسپنج ہے یہ ہے اسپنج. یہ کراؤڈ بنا رہے ہو؟ کیوں نہیں ہم لوگ ایسے کریں تھا جو بھی تھا گیس میں رہے تھے نا اس اچھا میں گیسز بنا رہے ہو؟ گیس ہے اچھا اچھا. اس سینٹر کی یہ آپ کا ماسک ہے نا وہ تو وہ بلیک لائن سے سے بنا آگے جائے گا. اور دودھ کو مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار کرتا ہے. پروگرامنگ آپ لوگ خود کر لیتے ہیں؟ ہم لوگ کا روبوٹکس ہوتا ہے. ہم لوگ کرتے ہیں. واٹ از پروگرامنگ؟ چلیں بتائیں. مطلب پروگرامنگ وہ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کو یہ چلانا ہے ہم لوگ کو اس کے لیے ہم لوگ کو اس کے لیے بالکل صحیح بتا رہے ہیں آپ. ہمیں کسی کو رول دے رہی ہوتی ہے. کمانڈ کر رہی ہے. چلو دوبارہ بتاؤ. میں تو ابھی آ رہا ہوں. ہم بھی ابھی آئیں گے. کیا ہوا؟ کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ شروع کریں نا. ابھی ہم لوگ ابھی اس کو چلا کے دکھائیں گے. اس کو پہلے یہ بتاؤ ہے کیا یہ گول کی انٹروڈکشن تو کرواؤ. گول کیا ہے گول کی کر وہ کیا ہوتا ہے؟ گول کی جو گول کو کک کرتا ہے. اچھا گول کو نہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہے اسپرنگ. یہ ہے گول
गोल किकर, ये है फेरिस व्हील, ये है ये आपने कैसे बनाया है? हम लोग लेगो से बनाया है सीन लगाते हैं और अपने साथ देखते हैं, फिर मोड़ में काट के देखते हैं कि उसको कैसे बनाना है। उसके बाद वो जाते हैं टीचर में घूमना, और टीचर अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है। एक टीचर जाता है जंग में और एक टीचर जाता है 20 साल के टीचर सारे सीन खत्म कर देते हैं। उसके बाद टीचर और 20 साल की मीटिंग होती है जिसमें 20 साल में टीचर बन जाता है और पूरी जिंदगी में प्रोटेक्ट करता है। चलते हैं ज़मीन पे और उसके बाद इसको पहले लेट यूज़ करते थे, अब पुलिस यूज़ करते हैं। इसके अंदर गन्स, गाड़ियाँ, वो सब सारा भारी सामान जाते हैं। अभी मेरा इनको जगह काफ़ी ऐसे भी डिज़ाइन होते हैं, एक या दो इंजन के। एक इंजन होता है जो उसको हवा में उठाते हैं और पीछे दो बड़े फैन होते हैं जो उसको आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। व्हाट इज हवा ड्राफ्ट को आगे की कैसे? एयर फैन मोटर फ्लेक्सिबल स्टार्ट ये क्या बता रहे हो? जल्दी हवा बता ड्राफ्ट पार्ट्स बता रहा हूँ। अच्छा पार्ट बता रहे कौन कौन छोटे दोबारा बताओ। प्रोपेलर, फ्लेक्सिबल स्टार्ट, मोटर, एयर फैन। स्टार्ट करो। ये मॉडल दिखाने All parents, Jazakallah khairan for your presence. ये चमकते दमकते चेहरे जिस तरह से आँखों में उम्मीद लेके आप लोगों का इंतज़ार करते हैं आज के दिन, उसी तरह हम भी आपका इंतज़ार करते हैं। तो आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, आप हमारे लिए बहुत मोतबर हैं और आपके आने से हमारी हिम्मतें बढ़ती हैं। जज़ाकल्लाह। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर सैयद इरफान नबी साहब हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी हैं। Dr. Saab is Assistant Professor at IBA Karachi, Assistant Professor and Academic Director PGD at Institute of Business Administration, Lecturer at Institute of Business Administration, Assistant Professor at IBA, Systems Specialist at the George Washington University, Washington DC, Maintenance Area Engineer at Fauji Fertilizer bin Qasim, Research Scholar at Institute of Material Sciences and Research PS. He holds a PhD in MIS from IBA. He has MS, SE and MIS from George Washington University, USA. BS Mechanical Engineering from NWFP, University of Engineering and Technology. He's a member of ISO IECT Technical Committee, member Pakistan Engineering Council, Committee Chairperson PSQCAGOB, Professional Project Management Institute USA, member of IAOA and Applications. Jazakallah sir for your presence here and sharing this morning with us. یہ تو ان کا بہت امپریسو ہائیلی امپریسو انٹروڈکشن تھا پروفیشنل، بٹ ادر دین دیٹ یہ ہمارے بہت پرانے رفیق ہیں، ہمارے محسن ہیں اور بہت سارے ایریاز میں ہمارے ڈاکخانے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہی از آلسو L2L پیرنٹ، اور ان کے ماشاء اللہ کچھ بچے اب ہمارے الومنائز میں شامل ہیں۔ آئی تھنک دے آر سٹنگ اوور ہیئر. Girls, show us please. And one of them recently got admission in IBA. Other than that, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان بچیوں کے ساتھ اور کچھ اور بچیوں کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہے، پاکستان ٹور کیا ہے اور بہت سارا وقت اسپینڈ کیا ہے. سو یہ فیملی میرے لیے بہت میرے دل سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھے، ہمارے ان بچوں کو بھی بہت قریب رکھے، نفیس پرخلوص اور نیک دل لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کا موقع ہو. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گی. میں ٹائم نہیں لوں گی، مجھے پتہ ہے بہت ٹائٹ ایجنڈا ہے آج کا، لیکن آئی ہیو ٹو، بیکاز جب اہل دل بیٹھے ہوں، اہل فہم بیٹھے ہوں، اہل خیال بیٹھے ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا.
परसों तरसों की बात है, मैं ऑफिस में थी और बहुत सारे लंबे चौड़े परेशानियों वाले कामों की लिस्ट मेरे सामने थी और कुछ और भी मसाइल थे। तो 3 नन्हे मुन्ने जो थे हमारे प्ले ग्रुप के, वो ऑफिस में आए और आके ना वो बिल्कुल मेरे करीब आ गए। तो मैंने देखा ये छोटे छोटे से इंसान यहाँ आ गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। मैं अपने सोच में से जागी, मैंने कहा जी। तो उन्होंने ऊपर से लेके मुझे यूँ करके देखा, तो कहने सर हमाद कहाँ हैं? मैंने कहा वो आज नहीं आए हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको बुखार है। तो अच्छा, तो जो चमक थी उनके चेहरों की वो मांद पड़ने लगी। तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे बता दो क्या बात है, मैं उनको बता दूँगी। तो उनमें से जो लीडर थे ना, उन्होंने कहा हमें गाड़ी चाहिए। मैंने कहा गाड़ी चाहिए? कि हाँ हमें गाड़ी चाहिए। मैंने कहा कौन सी गाड़ी? टॉय चाहिए, गाड़ी जिसके दरवाजे यूँ खुलते हैं। मैंने कहा ओह अच्छा। अब मैं ज़रा और बेबसी महसूस करने लगी कि अब क्या जवाब दूँ। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ से मिलेगी ना गाड़ी? तो उनमें से जो तीसरे नंबर पे थे, जो भी ज़रा तुतला के बोलते हैं, तो उन्होंने कहा दुतान से मिलेगी। Don't you know that? Look, he didn't say that. This is what his expression told me. मैंने कहा अच्छा हाँ। तो अब फिर मैं बेबस थी कि इस बात का क्या जवाब दूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं मम्मा को फ़ोन करती हूँ कि गाड़ी को अरेंज कर दें। तो उस वक्त वो उनको तशफ़ी हो गई मेरे इस जवाब से और फिर वो मुझे खुदाफिज कह के चले गए। तो मैं ये समझी थी कि ये तीनों बाथरूम ब्रेक के बाद मटर गश्ती के लिए निकले और आ गए हैं मेरे पास। तो चंद लम्हों के लिए तो मैं बहुत सरशारी के आलम में थी, कितना मज़ा आया, फ्रेश हो गई तबीयत। और दूसरी लम्हे मुझे एक शदीद कसक उठी। कसक इस बात की थी कि मुझे ऐसा स्कूल क्यों नहीं मिला जहाँ में मैं बेधड़क, बिला झिझक, बिंदास अपने सुपीरियर्स के पास जा सकूं और बात कर सकूं बिला खौफ। मतलब एडमिन ब्लॉक के सामने से गुजरते हुए भी झुरझुरी सी आती थी। और ये अलग बात थी कि हम वीपी या प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर उन लोगों के तो करीब भी नहीं फटकते थे, बल्कि स्टाफ रूम के सामने से भी नहीं गुजरते थे, ना खौफ आता था। तो मैंने ये बात असातिज़ा से भी शेयर की। मैंने कहा देखें ये है हमारा चैलेंज कि ये बच्चे जिस तरह बिला खौफ, बिला झिझक इस तरह अपनी बात कह रहे हैं, इनका ये रवैया कायम रहे, ये मस्बत इनकी जो फीलिंग है स्कूल से ये कायम रहे, ये ख़त्म ना हो। क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनमें बहुत सारा घबराहट का अंसर या खौफ आने लगते हैं और हमें उसी को समझना है और उसी को चैनलाइज करना है, उसी को पैसिफाई करना है, उसी को न्यूट्रलाइज करना है। दूसरी बात ये है कि दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ L2L Academy, दैट स्टूडेंट्स डू नॉट फील अफ्रेड। हाँ, इदारे का अदब और उस्ताद का अदब मलहूज़ नज़र रखना, ये कैसे कायम रखना है, ये हमारा भी चैलेंज है और आप लोगों का भी है। कि दोस्ताना माहौल में ये मतलब नहीं है कि उस्ताद उनके दोस्त हैं। ये फाइन लाइन डिफाइन करना हम असातिज़ा का भी फ़र्ज़ है और आप लोगों की भी इसमें मदद शामिल होनी चाहिए। तो मैं अभी वो मूसा लतीफ़ के पेरेंट्स थे, उनसे कहती मैं ये वाक़या ज़रूर सुनाऊंगी आप लोगों को। और मुझे दूसरा जो अहम दुख हो रहा था वो ये कि मेरे जो बड़े बच्चे हैं उनको ऐसा इदारा क्यों नहीं मिला। मेरे 3 बच्चे तो छोटे ही पढ़ते हैं, जो मेरे 2 बड़े बच्चे हैं वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, उनको ऐसा माहौल नहीं मिल सका। उनके अभी तक दिलों में खौफ है स्कूल का, अभी तक उस्ताद उनके नाइटमेयर्स में आते हैं। तो इस बात का बस मुझे था कि अल्लाह ताला बरकत दे हमारे इस इरादे पे, हमारे इस फ़लसफ़े को, हमारी इस सोच को, हमारी इस नीयत को अल्लाह ताला यूँ ही कायम और दायम रखे और बच्चों के लिए इसी तरह L2L Academy एक सेफ़ हेवन बना हुआ हो। कि अब इसी हफ्ते की बात है, मैं तरावी में थी, मुझे एक बच्चे का फ़ोन आ रहा था जो अमेरिका में है। अब वो मुझे फ़ोन करके कहना चाह रहा था, फिर बाद में मैंने उसको फ़ोन किया कि मैं साहब मेरे लिए दुआ कीजिए, मैंने अभी $21,000 की इन्वेस्टमेंट की है, अपनी कंपनी खोली है, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कहा बेटा मैं तरावी में थी। और ये वो बच्चा था जिसके ऊपर उसके पेरेंट्स होप गिव अप कर चुके थे। वो पतंगे बना के नंगे पाँव मोहल्ले में घूमता था, पतंगे बेचता हुआ। उसके पेरेंट्स काफ़ी अर्से तक ये समझते थे कि 13 साल का हो गया, अभी तक क्लास 1 में ही इसका लेवल है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसने ज़न
ख़त्म था रिलेशनशिप में, उम्मीद ख़त्म थी रिलेशनशिप में, और वालिद ख़ास तौर पे ये समझते थे कि ये हमारे ख़ानदान का वीकलिंग है। और आज वो बच्चा अगर वो $21,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो $21,000 कमा चुका होगा, बल्कि इससे ज़्यादा। USA में है, फिलाडेल्फिया में, अपनी कंपनी चला रहा है, उसके 5 एम्प्लॉइज़ हैं, 22 years old। तो ये है उम्मीद, ये है वो कॉन्फिडेंस, अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट जो कि सिर्फ पेरेंट्स और असातिज़ा अपने बच्चे को दे सकते हैं। और ये काम हमारे लिए मौजूद है अहकामात की सूरत में उस किताब में जो लोहे महफूज में मकतूब है, जो कहती है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हम नाउम्मीद नहीं हो सकते अपने बच्चे की किसी भी एरिया के ऊपर। सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। प्लीज़ ओवर टू द टीचर्स। जज़ाकल्लाह। दस्तरखान बिछाना अच्छा, खाना भी है इबादत, सबको ये समझाना अच्छा, बाकी इस ईमान बच्चों हाथों को धो लेना अच्छा, बिस्मिल्लाह पढ़ना ना भूले, बिस्मिल्लाह पढ़ लेना अच्छा, बिस्मिल्लाह अव्वल आखिर, भूले तो यूं कहना अच्छा, प्यारे नबी फरमाते हैं कि बाएं हाथ से खाना अच्छा, खाते हुए ना बोलो, खाकर खा लेना अच्छा, ठीक बट करना है बुराई, औरों को दे देना अच्छा, गंदी चीजें कभी न खाओ, अच्छा अच्छा खाना अच्छा, ज़्यादा खाना बीमारी है, कम कम खाना खाना अच्छा, खाना भी अल्लाह ने दिया है, रफ़्त पर बनाना अच्छा, मिलकर खाना खाना अच्छा, दस्तरखान बिछाना अच्छा, खाना भी है सबको ये समझाना अच्छा, सबको ये समझाना अच्छा। बड़े लोग किस तरह इस मकाम तक पहुँच गए, आज हम आपके सामने खाका पेश करेंगे, आपके हौसला अफजाई के मुंतज़िर। रात का वक्त था, सब लोग सो रहे थे। अचानक एक लड़के की आँख खुली, वो अपने बिस्तर से उठा और स्कूल का बस्ता उठाया और घर के दरवाजे तक पहुंच गया। घर में किसी की आँख खुल गई। उसने पूछा, पानी किधर जा रहे हो? स्कूल जा रहा हूँ। आंखें खोल के देखो, अभी आधी रात हो रही है। शायद दादी ने कोई स्कूल का ख्वाब देखा होगा, इसलिए वो अभी से तैयारी कर रहा था। क्या आपको पता है ये बाली कौन है? ये अल्लामा इकबाल का बचपन है। जैसे इनने पढ़ा लिखा वैसे हम पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन सकते हैं। हमारे कौम के लिए पैगाम देंगे, जिसके लिए मैं दावत दूंगा कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिना, फातिमा जिना, अल्लामा इकबाल, राना लियाकत अली खान को। ईमान नज़्म-ओ-ज़ब्त और लहज़ वतन के साथ कोई काबिल कदर चीज़ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी कामयाबी का इंतज़ार अज़म पर है, ना कि अक्ल पर।
एहतराम रखो। एक गांव था, उसमें एक लड़का रहता था, उसने शरारत सूझी थी, तो वो गए पहाड़ में से वो शेर आया, पर उसके गांव वाले जल्दी से आ गए। फिर गांव वाले पूछा कहाँ है शेर? उसने बोला हा मैं बेवकूफ में आया। वे गांव वाले रास्ते चले गए। अगले दिन को वहीं शरारत सूझी, वे वो गए वहाँ पे पहाड़ों में, उससे वापस बोला शेर आया। फिर उसके बाद वापस गांव वाले आ गए। उससे गांव वाले बोला कहाँ है शेर? उसने बोला हा मैं वापस बेवकूफ में आया। इसी दिन अभी वीडियो को लेके जा रहा था। फिर उसके बाद सच्ची में शेर आ गया। फिर उससे चिकता शेर आया, सब कोई नहीं आया। गाँव वालों को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो कोई नहीं आया था। फिर वो से कुछ पीढ़ियों को कहा गया। इसका ये सबक मिलता है हमारा झूठ बोलने से हमारा एतबार खत्म हो जाता है। झूठ बोलने से एतबार अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक दिन बिलाल और जुबैर घोड़ों में तकियों को घोड़े बना के खेल रहे थे। बिलाल ने बोला घोड़े जल्दी चलो, पीछे डाकू आ रहा है। जुबैर ने बोला घोड़े जल्दी चलो, हम पास आ रहे हैं। बिलाल ने बोला चलो उड़ते हैं। वो बादलों से भी ऊपर चले गए। जुबैर ने बोला आगे देखो ताला है, टकरा ना जाए। बिलाल ने बोला इतनी गर्मी हो रही है। सूरज जो पास आ गया था, जुबैर ने बोला चलो उड़ते हैं। जब वो उड़े उन्होंने क्या देखा? अम्मी उनके सामने खड़ी हुई थी। अम्मी ने बोला जल्दी से तकियों को जगह पे रखो और खाना खाओ। ये तकरीबी और मुफीद थी। पहली ऐसी होनी चाहिए कि इसकी पूछ समझ में आ जाए। मैं आज आपसे चंद पहेलियां पूछूंगा, उम्मीद है आप लुत्फानंदोज होंगे। उससे पहले मैं अपना नाम भी एक पहेली की तरह से पूछूंगा। मेरा नाम दो अंबिया के नाम को मिला के बना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है। मैं आप लोग के इसलिए यहाँ खड़ी हूँ, आप लोग के ऊपर सोने के सिक्कों की बारिश करने के लिए खड़ी हूँ। जिसने हाथ उठाया उसी से हम सवाल लेंगे। जवाब पहली जो इससे रिश्ता जोड़े वो खाना पीना छोड़े। नहीं, क्लास के बच्चे थोड़ी पेरेंट्स बताएंगे। क्या दोबारा? सॉरी, व्हाट वाज इट? जो इससे रिश्ता जोड़े वो खाना पीना छोड़े। जो इससे रिश्ता जोड़े वो खाना पीना छोड़े। हैंड आप बताएं किसके पास जाएंगे? आप किससे पूछेंगे? जाए पूछे। नाम तो नहीं पता। नाम नहीं पता ना? ऐसे चल जाओ, ऐसे जाके पूछो। जाके पूछते आप, जाके पूछे। देखिए जवाब सही है। खाना पीना छोड़े, जो इससे खाना पीना छोड़े। क्या जवाब क्या है? रमजान। चले जी, क्लैपिंग हो जाए तो सारे पेरेंट्स चले जी। सवाल आपका जवाब ठीक नहीं है। हमने तालियां बजा दी। ये रोजा था। ओ, वापस करें हमारा सिक्का। चले कोई बात नहीं। आगे दूसरी पहेली। जमीन पे रहती है, पानी में बहती है। मछली जमीन पे रहती है। जमीन पे रहती है, पानी में बहती है। वो देखिए आप लोग नहीं बोले। क्या? वहीं से बताएं क्या कह रही?
आपका जवाब ठीक नहीं है। नहीं है भाई, तो किसी और से चांस लेते हैं, किसी और से। और पीछे क्या कह रहे हैं? कश्ती, कश्ती, कश्ती सही है। आपका जवाब ठीक है। चाहिए आएगा वो पूछे। मैंने भी कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तानी कौन है? तीसरी पहेली, मुल्क का पहला हर्फ उड़ाया बाकी खुदा का नाम पाया। मुल्क का पहला हर्फ उड़ाया बाकी खुदा का नाम पाया। बाकी खुदा का नाम, मतलब मुल्क का पहला हर्फ उड़ाया और बाकी खुदा का नाम पाया। अल्लाह, देखें किसके हाथ उठते हैं। हम भी सोच रहे वो नहीं, डंडन टिक टिक, डंडन टिक टिक, कहीं भी आवाज कहीं से हार मानी क्या? ऐसा भी होता है? हिंट क्या ये दो नामों वाला मुल्क है? चलो ऐसे गैस करके देख लें। लेकिन उसके आखिर जिसको हम देखते हैं मशहूर तौर पर, एक हिंट दे दिया तो सभी बता देंगे। हाँ, उसे हम एक भी नहीं देंगे। अरब? जी जी। हाँ, ओ बिल्कुल ठीक। जाइए, हमने सिक्कों की बारिश आप पे की। वो पीछे ऐसा गिर गया। सिक्कों की बारिश हो रही है मिस। चले जी, एक रह गई। तीसरी पहेली, तेरी बात मुझको बतलाई, मेरी बात मुझको बतलाई। जी जी, बताएं बताएं। फोन, मोबाइल फोन? नहीं, आपका जवाब गलत हुआ। तेरी बात मुझको बतलाई, मेरी बात तुझको बतलाई। सोचें भाई, मोबाइल फोन नहीं है, वो गैस कर चुके हैं। दो लेडीज तो नहीं, मोबाइल से बहुत पुराने ज़माने में दो लेडीज बताएं भाई। हाँ जी मिस, बोलें, बताएं। नहीं, हो गया ना, मोबाइल फोन नहीं। बताऊं, दो लेडीज। आखिर वाली बच्चों में से किसी को नहीं पता। आयजा कह रही है कि आखिरी जवाब मैं दूंगी, चॉकलेट भी मेरी। चलिए भाई, कहीं क्या क्या सर क्या कह रहे हैं आप? अगली पहेली। आंसर नहीं बताएंगे? आंसर तो बता रहे हमें। मिस आंसर तो बताएं। इसका आंसर तो बता। जवाब है खत। खत। हम बहुत पीछे छोड़ाए ना खत को, इसलिए बच्चों ने अपने जवाब याद किए मेरा। पांचवी पहेली। हाँ जी, हाँ। 100 घोड़े चले अमाम, 100 घोड़े चले तमाम, 100 घोड़े 100 घोड़े एक लगाम, एक लगाम, आगे पीछे चले तमाम। ओ, 100 घोड़े एक लगाम। सारी जो है ना, मुझे लग रहा है ये एक ही पैरिस से जो सिक्कों की बारिश करवा रही हूँ। अच्छा, वो भी है। तस्बीह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले दिया, सोने का सिक्का आपका होगा। उसके बाद सामने से बच्चे तैयार कर लें, चौका को आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अभी के लिए किसी और प्रोग्राम में मिलते हैं। अभी के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Khadija and I am the student of Ibn Sina group. Now we will give presentation of Islamic, and first of all we will tell about Hijri calendar. Please come on stage Zainab, Iqra, Alisha and me Khadija. Hijri calendar name of Islamic month.
even in the month of Shawwal, Eid al-Fitr first Shawwal. In the month of Dhul-Hijjah, important events are Hajj, Eid al-Adha, 10th Dhul-Hijjah. Standing up for teachers is that in front of you. Please come on stage, Taib, Musa Latif, Hassan Huri, Ibad Khizar. Teacher Larki, one of the twins pride. You are kind, made of mind. You are kind. You are like a shepherd, you guide a sheep to the right path. You teachers send the pages of the great books to reach great height. Thank you, teachers, for all you have done. In the group of many, you are one. Now we will tell you the story of a famous Islamic scholar. In the form of a story, please come on stage, Ali, Asher and Hashim. It's one late night. One young boy is sleeping. His mother called, "May I have a cup of water, my son?" The boy quickly went to fetch some water. By the time he returned, his mother had fallen asleep. He did not want to awaken her, so he stood by the side. The next morning, when she woke up, she was surprised to see her son with the water at her side. She hugged him and said and prayed to Allah to make him a great man when he grown up. When he grown up, he became a great scholar of his time. Do you know what his name is? His name is Bayezid Bastami. We should always dua for parents. Now in front of you, we will practice dua for parents. Please come on stage. At least Shazil and Fallen. Mommy and Daddy, I respect you. Mommy and Daddy, I respect you. Mommy and Daddy, I'll take care of you. Mommy and Daddy, I'll take care of you. I'll kind to you. Mommy and Daddy, I'll kind to you. Mommy and Daddy, I'll kind to you. Mommy and Daddy, I'll take care of you. Mommy and Daddy, I'll take care of you. Mommy, I always make work for you. Now I always make work for you. Rabbil hamduma kama rabbayani saghira. Rabbil hamduma kama rabbayani saghira. Welcome everyone. My name is Nagin Shahid. I'm the English facilitator. I would like Zed to please start with the English program. Can you please give him a round of applause? Assalamu alaikum. We have had a bookstore. We students of Ibn Sina have wrote this poems. We take this book and read poems. Our earth. This is our earth, which needs our care. We should show our care as we live
fear. اوکے ڈیئر پیرنٹس، یہ بہت پراؤڈلی میں یہ آپ کو اناؤنس کر رہی ہوں کہ ہماری لٹل پوئٹس نے یہ پوئٹری بک لکھی ہے. اس میں سب نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. انہوں نے جو ہے بہت مزے سے یہ پومس لکھی ہیں. آئی ریئلی وانٹیڈ یو آل ٹو پلیز پرچیز دس بکس تاکہ وہ اور زیادہ مزید موٹیویٹ ہو سکیں. آئی ووڈ لائک ٹو ریسائٹ 2 آف دا پومس فرام دس بک. ویسے تو سبھی فیوریٹ ہیں، اٹس ہارڈ ٹو ڈیسائڈ بٹ اسٹل. I have a cat. He has a rat. He likes fish in the dish. Though he is cute, but stays mute. This is written by Khadija. And another one, clean the flask. I have a task to clean up the flask. Flip, 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 I broke the clip. And it's written by Mohit. So I really request all of you to please buy this book. Thank you. Now I would like Hashi to please continue with the program. Assalamu alaikum. My name is Hashim. We have written many poems in this class. We made this poetry book. Now 5 girls who are the fairies of this poetry will tell you about the 5 types of poems. Please welcome the first fairy Aiza. Assalamu alaikum. We are the fairies of poetry. We will tell you about 5 main types of poems. First one, free verse. Free verse is a poetic poem that does not contain a rhyming scheme. For example, I was not happy with the rain until my eyes got 5 wet leaves. This mysterious autumn watercolor gift here on this broken road. I will tell you about second type of poem, which is acrostic poem. It uses the letter in a topical to bring each line to describe a form. For example, bring out your head and your fallen glove. Slip on your head and bubble. My name is Ibra. I will tell you about the third type, which is a narrative poem. A narrative poem tells a story. They can be long or short. For example, there was a dog filled with greed who wanted too much more than he needed. When he saw his reflection upon further inspection, he ended when nothing indeed. Assalamualaikum. My name is Khadija. I will tell you about 4 types of poem, which is true poetry. It tells about nature or seasons. It contains 3 lines. The bee flies quickly. It turns around and sticks meat and falls to the ground. I will tell you about 5th type of poem, which is limerick. It is a humorous poem consisting of 5 lines. For example, there was an old man in a tree who was horribly bored by a bee. When they said, does it buzz? He replied, yes it does. It's a regular root of a bee. I am so hungry. I want some juicy. You can eat the grass. No way. I want juicy chai. I won't let you eat the chai. Move out of my way. Stop, Rocky, stop, Rocky. Let's see. Let's see our scene 2. In scene 2, you will see one crocodile, 2 big bird, Rory Pori.
बना लो। वही मैं बात Roly poly, roly poly, in. Roly poly, out. Roly poly, go. Listen, Roly poly. Hi, Becky. You have a fact. Hi, Becky. You have a saw a factory. No, Becky. No, why, Becky? I even to the eat factory. Shoo, go away. Yes, Shoo, go away. It's not right there. Yes, see the scene 3. In scene 3, you will see the one crocodile and two monkeys. सर इनको पकड़वाने नहीं पाए तो तीनों को चाहिए थोड़ा नीचे कर Magal wants stop dancing. I fell because of you both. Ha ha ha. I am so strong, but now I am hungry and I will eat one of you both. Go away. Yes, see. Yes, see a seafood. In seafood, you would see a two hippopotamus and one crocodile eat the jar. Today is so beautiful weather. It's so beautiful. I think we can play. No, I'm so hungry. I want a juicy chai. No, Mojo, this is very bad. Ha 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 ha. Go away from my
सर इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा या मुझे माइक दे देना उसमें जैसे हेलो पहले क्रोकोडाइल आगे मुझे माइक दे Okay, in the last scene, 4 children are playing. La la la, la la la. But suddenly the crocodiles will attack them. Oh, stop, stop, stop. Now the animals will save the day. Woo-hoo! Clap please. Now we will end this skit with a happy ending poem. Animals, please get down, start. I feel happy, I feel free, I have the right feeling inside me. My heart is full with energy, feeling happy is so good for me. What makes me happy? What makes my ache? What makes me I'm happy, I belong. Feeling happy is so good for me. I feel happy, I feel free. I want you to feel happy with me. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आप सब वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ स्कूल की तरफ से कि आपने रमज़ान के इस मौके पर भी आपने यहाँ पर शिरकत की और अपने बच्चों के प्रोग्राम देखे और रमज़ान में अपने वक्त निकालना इबादत से और मसरूफियात से और रोज़े के अंदर आना ये वाकई कठिन तो होता है, लेकिन जाहिर है कि बतौर मुसलमान हमारा ये टास्क भी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बैलेंस करें कि अपनी इबादतों का भी ख्याल रखें और जो और दीगर हमारी जिम्मेदारी है उनको भी बर वक्त तकमील पर पहुँचाते रहें। तो मैं चाहूँगा कि आप तो अपने लिए तालियां बजाएं, अपने इस तरह की भरपूर हाजिरी करें। अच्छा, अब हमारा ये जो PIT का प्रोग्राम है ये अपनी इख्तिताम की जानिब गामज़न है। बच्चों के जो जितने भी स्किट्स और इवेंट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं डॉक्टर इरफान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ बात करें। इसके बाद जो है हमारा PTM मुझे कह रही है, अच्छा मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, इसके बाद हमारा PTM हुआ और PTM में हम उसी तरतीब से वालिदैन को बुलाते हैं जिस तरतीब से वो आए हैं और हमने साथ में 3 कमरों में इंतज़ाम किया है। 6 असातिज़ा बैठे होंगे, वहाँ पर हर सब्जेक्ट के टीचर का नाम सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, वहाँ पर एक एक करके पेरेंट जो है वो जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अपनी ही बारी पर जाएँ और वहाँ पर रश ना करें, क्योंकि जब रश हो जाता है ना तो बात हो नहीं पाती सही तरीके से और लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। और इस बात का भी ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ये सबने मीटिंग करनी है, तो कोशिश करें कि एक उस्ताद के पास 2 से 3 मिनट का वक्त भी लगाएं। उससे ज़्यादा अगर कोई ऐसी अहम बात करनी है जिससे आपको तफसील से गुफ्तगू करनी है तो उसके लिए आप अलग से टाइम दे सकते हैं, फिर हम अलग से आपसे बात करते हैं। ठीक है, अब मैं डॉक्टर इरफान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। How are you? I'm really humbled by the introduction given by Ma'am Sarah about me. To me, one of the most important things is that I am one of the parents of the L12 family. और ये मेरे लिए बहुत अहम है। इसमें सबसे अहम बात ये है कि मेरे बच्चे यहाँ आए कैसे। एक अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ रहे थे और मैं बड़ा सख्त परेशान था और डॉक्टर इरफान हैदर मेरे टीचर भी हैं, तो एक सेमिनार में मुलाकात हुई तो वैसी गुफ्तगू हुई थी। मैंने कहा कि मैं बड़ा जो है परेशान हुआ हूँ बच्चों की तालीम से। उन्होंने कहा सिर्फ तालीम या तरबियत भी चाहिए। मैंने कहा तरबियत तो खैर उसका तो फुकदान इतना है कि हमारे जो रिवायती स्कूल हैं उनके अंदर तरबियत के ऊपर कोई बात होती नहीं। तो
انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرا اسکول آ کے ٹرائی کرو. انہوں نے کہا ایسا کرو ایک ہفتہ تمہیں جو ہے نا بچوں کو شاید لے کے آنا پڑے, اس کے بعد آئی ایم شیور کہ وہ بچے تمہیں کہیں گے کہ جی ہم نے ٹائم پہ اسکول پہنچنا ہے. آپ میں سے بہت سے پیرنٹس نے اس چیز کو شاید ایکسپیرینس کیا ہو یا جانتے ہو کہ صبح جب وہ اسکول کی وین آتی ہے نا تو عموماً بچے, خاص طور پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, آپ کو زبردستی بھیجنا پڑتا ہے. وہ رونے پیٹنے کا ایک سین بھی ہوتا ہے بعض اوقات, اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہنچیں. اور اب حال یہ ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے ابھی بھی یہاں پڑھ رہا ہے, کچھ میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, کچھ گریجویٹ ہو گئے یہاں سے, تو وہ ناراض ہو جاتا ہے جس دن میں صبح لیٹ ہو جاؤں کہ ابا جان آپ لیٹ کیوں ہو گئے, کیونکہ میرا گیمس ٹائم مارا جائے گا. تو یہ میں نے دیکھا کہ جی یہ بات یقیناً وہ ڈاکٹر عرفان حیدر کی جو ہے وہ واقعی صحیح تھی اور صحیح ہے کہ ایک ہفتہ شروع میں تو آف کورس نیا اسکول تھا, نئی جگہ پہ آنا تھوڑا ایڈجسٹ کرنے بچوں کو ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کے بعد میرے بچوں کو کبھی یہ مسئلہ نہیں پڑا کہ اسکول نہیں جانا. وہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے بولنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ ٹھیک ہے جی آج کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, بارش زیادہ ہے, گھر بھی ہمارا دور ہے, تو آج نہ جائیں, تو وہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں بچے کہ جی اسکول کیوں نہ جائیں. سو یہ ایک بہت اہم وجہ تھی, میں لے کر آیا بچوں کو. اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ سے میرے بچوں میں بڑی تبدیلی آئی. ایک بڑی اہم بات, کیونکہ میں خود بھی ٹیچر ہوں, پڑھاتا ہوں, دیکھا پڑھنا یا سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بلکہ یہ تو ہمارے ایک از این innate characteristic. One of the characteristics of humans is to learn. Actually, we can't stop kids from learning. Right from the birth, as they progress through their years, you can see they are learning. اور جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی چھوٹے بچے کو بولنا چلنا سکھاتے نہیں, وہ خود ہی سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ان بلٹ ڈیزائر یا ہے جو کہ یہ ڈرائیو کہتے ہیں اسے, ڈریون کتاب تھی اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ چیز کہ سیکھنا, لیکن اس کے برعکس سکھانا یا استاد ہونا یہ اللہ کی ایک دی ہوئی خصوصیت. اور جو بہترین انسان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ بھیجے وہ پیغمبر تھے, اور سب پیغمبروں کا ایک مقصد تھا کہ وہ آ کے سکھائیں. So those were the chosen people. So what is said is to learn is human, to teach divine. So یہ ٹیچرز ہیں جو کہ ایک بہت ہی اہم کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سیکھنے کے اوپر کوئی قدر نہیں. تو اب ٹیچر کا کام کیا ہے؟ I being a teacher, I'm always kind of intrigued by this question, and there are a lot of my fellows who are trying to make students learn, or they are trying to teach them. Problem is, we learn on our own, and as this Chinese proverb goes, tell me and I'll forget, show me and I might remember, involve me and I'll learn. Now if you have looked at the performance right over here, ٹھیک ہے ٹائم کافی لگ گیا, ہمیں کافی ٹائم لگانا پڑا اس میں, لیکن آپ نے بچوں کی خوشی دیکھی, اس میں سے جو کچھ آج انہوں نے کیا اس کے پیچھے کتنی ان کی محنت تھی اور اساتذہ کی کتنی محنت تھی. ایک کام میرے ایز اے ٹیچر آئی نو, میرے جا کے لیکچر دینے سے آسان کام ہی کوئی نہیں ہے. میں نے جانا ہے, خود تیاری کرنی ہے, آنا ہے, بولنا ہے اور چلے جانا ہے. اگلے کو سمجھ میں آئے نہ آئے, وہ سیکھے نہ سیکھے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلا بچہ یا جو بھی میں جس سے مخاطب ہوں وہ کچھ سیکھے, تو مجھے اس کو اپنے ساتھ انوالو کرنا پڑے گا. انوالو کرنے کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی کام کرنا پڑے گا. کرنے میں بہت ایفرٹ لگتی ہے, بہت ٹائم لگتا ہے, اور ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ نارمل اسکول میں جو ہوتا ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ دے دی, آپ نے ہوم ورک دے دیا, آپ نے ایگزام لے لیا, بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جس میں آپ کہتے ہیں ہاں بھائی شاید کوئی واقعی لرننگ ہوئی ہے. لیکن جب آپ کسی کو انوالو کرتے ہیں کسی چیز میں,
وہ ٹائم لگتا ہے. جیسے ابھی وہ ان کا سی شیل والا تھا پروجیکٹ, تو سمندر تک لے کے جانا, وہاں بچوں کو پھر وہ سی شیل جمع کروانا, وہ لے کے آنا, اور پھر یہاں پر وہ پروجیکٹ ڈسپلے کرنا, جو کہ شاید ہم نے 15-20 منٹ لگائے دیکھنے میں. اس کے پیچھے ایفرٹ کتنی لگی, اساتذہ کی, اسکول کی اور بچوں کی. اور بچے اس چیز کو یاد رکھیں, یہ چیز نہیں بھول سکتے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ اس کا ایک پورا امتیاز ہے کہ جی L2L کا, کہ مجھے کبھی اپنے اس فیصلے پہ کوئی نو سیکنڈ تھاٹس, مجھے کبھی سوچنا نہیں پڑا کہ کیا میں نے صحیح کام کیا. میں نے سارے بچوں کو اسکول سے نکالا, اچھے والے اسکول میں جاتے ہیں, ریگولر اسکول وچ واز ناٹ اے بیڈ اسکول, اور سب کو L2L موو کرتے ایک ساتھ, اور پھر ماشاء اللہ سے گریجویٹ ہوتے چلے گئے. اور ابھی بھی ان بچوں کو دیکھ کے, میرے بچے بڑے تھے تھوڑے سے, وہ بھی پڑھ لکھ گئے. مجھے اپنا انٹر کا یاد ہے. پہلی دفعہ میں نے تقریر کی تھی جب میں انٹر میں تھا. انہوں نے کہا یار عرفان کھڑے ہو جاؤ, چلو بھائی تم تقریر کر دو. میں تقریر کر دیتا ہوں. میں کھڑا ہوا اور میرا یہ اپنا خیال تھا کہ میں اچھی تقریر کر سکتا ہوں. باتیں تو میں بہت کر لیتا تھا, اور میں رہتا بھی ہاسٹل میں تھا, یہاں سے خاصا دور, کوئی 1400-1500 کلومیٹر دور. تو ایک کراچی سے جانا آنا سب کچھ میں کر سکتا تھا. سیکنڈ ایئر میں گریجویٹ ہو رہا ہوں, وہ اس بورڈنگ اسکول میں 8 سے سیکنڈ ایئر تک تھے. میرا خیال تو مسئلہ نہیں ہے. میں کھڑا ہوا تو میری ساری تقریر 10 سیکنڈ میں ختم ہو چکی تھی. اینڈ یو کین ویل امیجن کہ 10 سیکنڈ میں میں نے کیا بولا ہوگا. 3 منٹ کا ٹائم تھا, اور وہ میرا 1 منٹ نہ پورا. اور یہاں میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ سے کہ اس عمر میں وہ کھڑے ہو کے بات بھی کر رہے ہیں, ان کو یاد بھی ہے, اور وہ جس طرح سے اس میں انوالوڈ ہیں, بہت ہی ایک مطلب زبردست چیز ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ یو نو give a big hand of applause to these kids and their teachers. میں بتاؤں, میں پڑھا رہا ہوں پروفیشنل انسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, آئی بی اے جو ہے پاکستان کا ایک بہت ہی نامور ادارہ ہے. وہاں پر میرے پاس طالب علم آتے ہیں, اور جنرلی ہمارا سلیکشن پروسیس بہت ہی ریگولرس ہے. بڑے چنیدہ قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اور بڑے اچھے اچھے گریڈ ہوتے ہیں, اور وہاں آپ کام کرنے بیٹھتے ہیں بعض اوقات تو آپ کہتے ہیں کہ یار میں کدھر آ کے پھنس گیا. نہ آپ کو ان کے اندر کوئی بہت اسپارک نظر آتا ہے, نہ ہی کوئی بہت زیادہ لرننگ کا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ہاں ان کے اندر کچھ ہوتے ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں, اور یہ گریڈ سے ڈٹرمن نہیں ہوتے. اسی لیے جب ہم ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے, گریڈ کے اوپر نہیں ہوتا ہے آئی بی میں ایڈمیشن. ایک منیمم گریڈ چاہیے آف کورس, اس سے کم میں ہم نہیں لیتے. اگر انٹر کیا ہوا تو 60% چاہیے. باقی ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا اپنا ایڈمیشن ٹیسٹ اور کرائٹیریا اور انٹرویوز ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پہ ہم ایڈمیشن دیتے ہیں بچوں کو, کہ ہمیں یہی دیکھنا ہوتا ہے. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایلیٹ اسکول ایک ہے, بزنس اسکول ہے پاکستان کا, اس میں یہ حال ہے, تو باقی بچوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. پھر مجھے جو تھوڑی سی نا امیدی پیدا ہوتی ہے, اس میں کہیں کہیں امید کی کرن نظر آتی ہے جب L2L جیسے ادارے نظر آتے ہیں, کہ جہاں پر فوکس ہے تعلیم کے اوپر کہ سیکھنا کیسے ہے. اگر آپ دیکھیں نام کیا ہے اس کا, لرن ٹو لرن. یہاں بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے, ہاؤ ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ اٹانومس لرنرس. کہ یہ نہیں ہے کہ ٹیچر ہوگا تو ہی پڑھائی ہوگی. اور آج کل کے بچوں کے لیے تو آسانیاں بھی ہیں, گوگل ہے, انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں, چیزیں مل جاتی ہیں. مجھے اپنے بچپن میں بڑا شوق تھا لائبریری, تو مشکل ہوتی تھی لائبریری میں جانا, کہیں کہیں پہ ملتی تھی لائبریریز, پھر وہ کتاب کو سرچ کرنا. آج کل تو بڑا آسان ہے. تو چاہیے کیا کہ یہ بچے خود پڑھنا سیکھیں. اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے شوق پیدا کرنا. اگر شوق پیدا ہو گیا بچے خود ہی سیکھ لیں گے, لیکن اگر شوق پیدا نہیں ہوا تو پھر بہت مسئلہ ہے. آپ چھوٹے بچوں کو اٹھا کے دیکھیں, آئی ایم پریٹی شیور جن آپ لوگ اپنے بچے ہیں, دوسروں کو آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اگر گھر میں کوئی پڑھنے لکھنے کا تھوڑا سا بھی رجحان ہے تو وہ کوئی کتاب کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائے گا, اور اس کے اوپر کوئی لکیریں وہ لگا رہا ہوگا. کتاب ہو سکتا ہے الٹی پکڑی ہوئی ہو, لیکن شوق ہوگا, گھر میں کوئی اور پڑھ رہا ہے دیکھ کے. اور یہ شوق آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. کب؟ جب وہ اسکول پہنچتے ہیں, جب اس چیزیں سر پہ پڑتی ہیں, اور وہ سارے شوق ختم ہو جاتے ہیں.
تو وہ شوق پیدا کرنا اور اس کو سسٹین کرنا میرے نزدیک ٹیچرز کا یہی کام ہے. اگر شوق پیدا ہو گیا تو بچے کام کریں، وہ سیکھ جائیں گے، اور اگر شوق پیدا نہیں ہوا تو پھر یہ ایک زبردستی اور ایک مصیبت ہی رہے گی. اس میں جو ہے ایک بات اور کہ جی اگر آپ دیکھیں، جیسے بچوں کو سکھانے کی بات کی، بہت سے میں نے والدین دیکھے، ان کے لیے وقت نکالنا بچوں کے لیے خاصا دقت طلب کام ہوتا ہے. It's very difficult for them to find time in these days. تو وہ کرتے کیا ہیں؟ سب سے آسان چیز موبائل فون نکالا، بچے کے حوالے کر دیا. اور آئی ایم امیزڈ کہ پیرنٹس آ کے بتا رہے ہوتے ہیں یا اور بھی جاننے والے ہیں کہ جی میرا تو 2 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، یوں 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 ایسے کام کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے اس کے اوپر. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ کے بچے کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے، اس کے پسندیدہ دوست کون سے ہیں، اس کا پسندیدہ پروگرام کون سا ہے، اس کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے، کیوں پسند ہے؟ اس کے لیے بھی ٹائم لگانا پڑتا ہے. اور جیسے آپ نے یہاں پہ ٹائم لگایا اور سر بات بتا رہے تھے، یہ بھی ہمارا فرض ہے، ہمارے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم نے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنی ہے. یہ کوئی اسکول کے میں بھیج دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. اصل چیز یہ ہے کہ ہم کتنا ایفرٹ لگا رہے ہیں. اور یہیں پہ دیکھ لیں بچوں کو ایک جگہ جمع کرنا، ان سے کوئی کام کی تیاری کروانا اور اس کو ڈلیور کروانا، کتنا اس میں ایفرٹ چاہیے ہوگی. ہم سے تو 2-4 بچے نہیں سنبھل رہے ہوتے گھر میں، نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے 10 کام ہیں وہ کیسے ہم نمٹائیں. تو یہاں پر جو ٹیچرز ایفرٹ لگا رہے ہیں، جس طریقے سے وہ بچوں کو لے کے چل رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں کہ جی جب میں نے اپنے بچوں کو یہاں سب کو ایک ساتھ نکال کے یہاں موو کر دیا تو میرے خاندان میں کئی لوگوں کو تھا کہ پتہ نہیں کیوں عرفان نے یہاں کیوں موو کر دیا، اتنا کوئی جانا پہچانا اسکول نہیں ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ عرفان تمہارا فیصلہ صحیح ہے. بچوں کے اندر جو تبدیلی ہے، جس طریقے سے وہ اب چیزوں کو دیکھتے ہیں اب لے کے چل رہے ہیں، وہ بہت اہم ہے. اینڈ آئی فائنڈ اٹ ریئلی انٹرسٹنگ کہ جی یہاں سے پڑھنے کے بعد ان کے اندر جو وہ ایک کانفیڈنس ہے وہ میرے اندر نہیں تھا. جیسے میم سارا نے شروع میں بات کی کہ جی ہمارے لیے تو کالج تک بھی یہ تھا کہ وہ اسٹاف روم کے قریب سے بھی نہیں گزرنا. پرنسپل نے بلا لیا، مجھے یاد ہے بچپن میں، اور مجھے ہو گئے تھے ممس. تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہیں گلے میں درد ہے کیا چیک کیا، ٹیچر نے پرنسپل کے کمرے میں بھیج دیا. وہ خوف کا منظر میرے ذہن سے نکلتا نہیں ہے کہ جی ٹیچر کے کمرے میں گھسنا. مجھے صرف وہ ایک ڈنڈا ہی نظر آیا تھا پورے کمرے میں اور کچھ بھی نہیں تھا. تو پیرنٹس کو بلایا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو لے جائیں، اس کو 3 ہفتے چھٹی کرائیں، کسی اور کو نہ لگ جائے. دیٹ واز دی اونلی تھنگ. لیکن وہ ایک خوف کا عالم. اور یہاں پر بچے آتے ہیں اینڈ ایک ایسا دوستانہ ماحول ان کو ملتا ہے جہاں ان کو سرحمات سے بات کرنے میں، میم سارا سے بات کرنے میں، کسی بھی ٹیچر سے بات کرنے میں کوئی آر جھجک، کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا. اور یہ کانفیڈنس لے کے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو یقیناً ان کے اندر ایک بہت آپ مثبت تبدیلی دیکھتے ہیں. ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں کافی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی بچے آج کل جو ہے نا وہ بہت بے ادب ہو گئے. ہمیں اس کے اندر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ادب ہوتا کیا ہے. تو بچے میرے حساب سے بے ادب ہوتے نہیں ہیں. وہ صرف چند سوال پوچھتے ہیں، جب ہمیں ان کے جواب نہیں آتے یا ہمیں لگتا ہے کہ جواب بڑے مشکل ہیں ہمارے لیے دینا، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری بےزتی ہو گئی ہے کیونکہ اب میں وہ جواب نہیں دے پا رہا. جواب تو شاید میرے پاس ہو لیکن میں دے نہیں پا رہا ہوں گا کیونکہ شاید کہ مجھے اس میں اپنی کمی یا کوتاہی کا احساس ہو، یا وہ میرے لیے اتنا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا. تو بچے جب سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بدتمیز ہے. وہ بدتمیزی نہیں ہے. تمیز اور بدتمیزی کا فرق ہے. لیکن خالی یہ کہ بچے سوال پوچھیں اور چونکہ ہم جواب نہیں دے پا رہے ہوتے، یا یہ سوچنا کہ بچوں کی مجال کیسے ہوئی سوال پوچھنے کی. عموماً کیونکہ میں باپ ہوں تو باپ کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. امائیں پھر بھی جواب دے دیتی ہیں. آپ بتائیں کہ پوچھا کیسے؟ I am the bread earner of the house. میں ہی تو یہاں پہ چلاتا ہوں گھر کو، مجھ سے سوال کیسے پوچھتے ہیں؟ کوئی بھی سوال سکتا ہے. تو وہ چیز ہمیں زیادہ جو ہے لگتا ہے
ایز پیرنٹ کہ شاید بے ادبی کر رہے ہیں, لیکن وہ بے ادبی نہیں ہے. تو ایک اس کے اندر ہمیں ڈسٹنکشن کی ضرورت ہے, اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کوئی کہتا ہے نا تو ہم فوراً دب جاتے ہیں, ہم اپنے رائٹس کو نہیں جانتے, ہم اپنی بات آگے بیان نہیں کر سکتے. یو گو ٹو دا ویسٹ اینڈ یو سی کہ جی وہاں پر تو آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے. بچے نے سوال پوچھا, جواب تو دینا ہوگا آپ کو. اگر اسٹوڈنٹ نے کوئی سوال پوچھا, جواب تو دینا پڑے گا. اگر سوسائٹی میں سے کسی نے سوال پوچھا ہے تو گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا. ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے. تو کیا ہم اپنے بچوں کو اسی طرح سے رکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں جس نے بول دیا کچھ اور جس کے پاس بظاہر کوئی طاقت ہوئی تو وہ آگے سے اپنے رائٹس کا بھی جو ہے نا وہ ڈیفینڈ نہ کر سکیں؟ شور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سوال تو پوچھ سکتے ہیں نا. تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ بچوں کو یہ موقع دیں جو کہ اس اسکول میں دیا جاتا ہے. جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, ہوتے ہیں اسکولوں میں, کوئی گریونس ہوتی ہے تو ان کو وہ فارم فل کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کانفلکٹ فارم بھرتے ہیں, پھر بات چیت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا فقدان ہے جو کہ اس اسکول میں نظر آتی ہیں. تو مجھے تو یہ لگا کہ یہ جو ہے نا زبردست ایک چیز ہے. ایک مسئلہ بڑا رہتا ہے گریڈز کے اوپر. میں نے دیکھا کہ جی گریڈز کے اوپر بڑی آج کل ہمارے یہاں فوکس صرف گریڈز کے اوپر, لرننگ کے اوپر نہیں ہے. بینگ اے ٹیچر آئی کین ٹیل یو کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کا اچھا گریڈ آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ جو میں نے سوال پوچھا تھا اس سوال کا اس نے وہ جواب دے دیا تو جو میرے ذہن میں تھا, بس. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا اس نے خود سوچا, کوئی تخلیقی عمل کہیں پر ہوا, کہیں انہوں نے مل کے کام کیا. کیونکہ ایک میں نے بلایا گیسٹ اسپیکر امریکہ میں ہوتا ہے, اور اس کے 15-20 پیٹنٹس ہیں. اس نے گوگل, امیزون, مائکروسافٹ, ساری ٹیکنیکل کمپنیز میں کام کیا ہوا ہے. اور اس کو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بلایا تھا کہ یہ بتاؤ کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ 3 بڑے اہم کریکٹرسٹکس ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کا انٹرویو لیا ڈفرینٹ لیولس پہ. ہم 3 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں: کریٹو تھنکنگ, پرابلم سالونگ اینڈ ٹیم ورک. آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں ابھی تعلیم کا اسٹینڈرڈ نظام ہے جس کے اندر گریڈس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر کہاں کریٹو تھنکنگ ہے, کہاں جو ہے وہ پرابلم سالونگ آتی ہے, اور کہاں ٹیم ورک آتا ہے. اور ٹیم ورک کو تو کہتے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں, ٹیم ورک ہی ہے نا. تو جب آپ فوکس سارا جو ہمارا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں انڈیویجول کے اوپر ہے, رٹا لگانے کے اوپر ہے, اینڈ یو آر بینگ ایبل ٹو ڈو سم تھنگ جو ٹیچر کے حساب سے یہ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ تھا وہ آپ نے پروڈیوس کر دیا, بڑی اچھی بات ہے. اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جاب کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کریٹو تھنکنگ, جو آپ کو ان بچوں میں نظر آ رہی ہو, ٹھیک ہے نا. ٹیم ورک, مطلب آئی واز امیزڈ کہ وہ ایک دوسرے کو ٹیچر سے زیادہ وہ کیوں دے رہے ہیں. ایک کونی مار دی, آگے جہاں پھنس گیا بتا دیا, دوسرے پوچھا اس نے اچھا کیا ہے, وہ بھی بتا رہا ہے. مطلب دس از ٹیم ورک. دے نو کہ دے ہیو ٹو پرفارم ایز اے ٹیم. جو پیچھے لیگ کر گیا اس کو ساتھ لے کر آنا ہے. تو جہاں پہ ڈیمونسٹریشن اپنی دے رہے تھے, اسٹیم کی بھی, دوسری بھی, کوئی پھنس رہا ہے تو دوسرے کو بتا بھی رہا ہے. جو پھنس گیا ہے وہ دوسرے سے پوچھ بھی سکتا ہے, اور وہ ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ پریکٹیکل لائف میں چاہتے ہیں. اچھا, آپ میں سے ایک سوال ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک از a successful life for your kid. آپ کے بچے کے دنیاوی زندگی میں کامیابی کیا ہو, بتائیں. How would you define کہ ہاں جی میرا بچہ اب جو ہے نا کامیاب ہو گیا, ایز اے کوشچن بتائیں جی. کوئی صاحبہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئے, خوش نظر آئے. اچھا, اور کوئی پڑھ لی جائے, کوئی پیسے کمانا شروع کر دیں, اور بھی کوئی چیز کی نہیں. تو میں ہی بتا رہا ہوں, آپ لوگ بتائی کچھ نہیں ہے جی. نیچر سے قریب رہے. اگر جا کے جنگل اور گاؤں میں رہنا شروع کر دے تو کیا ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کو؟ میں سے پوچھ رہا ہوں. ہاں, اچھا, رسپیکٹ کریں. دیکھیں بات کیا ہے کہ ایک میں کسی کو سن رہا تھا یوٹیوب پہ,
انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو میرے 50% مارکس آئے تھے. ہمارے وقتوں میں اور ہم سے پہلے جو ہے نا فرسٹ ڈویژن واز دا ڈیوائڈنگ لائن کی. یار فرسٹ ڈویژن میں کیا کہ نہیں کیا؟ اینی تھنگ لیس دین فرسٹ ڈویژن واز سیکنڈ اینڈ تھرڈ ڈویژن, اینڈ فرسٹ ڈویژن واز 60%. ٹھیک ہے نا. آج تو وہ اے اسٹار سے کم بات ہی نہیں ہوتی. تو کیا ہم اور ہمارے پرانے جو لوگ تھے وہ آبا و اجداد وہ اس لیول پہ نہیں تھے, یا آج والے زیادہ پڑھ گئے؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن فرسٹ ڈویژن پہلے ایک بہت ہی اہم کرائٹیریا تھا. سو اس کے اندر ایک چیز یہ کہ ان صاحب نے بولا, میں ویڈیو میں دیکھا تھا, انہوں نے کہا میرے 50% آئے تھے نمبر. تو میں نے بچے سے کہا دیکھو 50 سے زیادہ نہیں لینا, بے ادبی ہو جائے گی. تو اس کے بعد میں نے کوشش یہ کی کہ بھائی کم ہی نمبر رہیں تاکہ کوئی بہت ہی ایلیٹسٹ اسکول میں نہ جائے. ایلیٹ اسکول میں چلا جائے گا تو پھر اس کے خیالات کچھ اور ہو جائیں گے. پھر وہاں سے اگر اچھے گریڈ آ گئے تو اچھی جگہ نوکری مل جائے گی. اچھی نوکری مل جائے گی تو پھر کیا کرے گا؟ پھر باہر چلا جائے گا. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی ایک ایوریج سی نوکری ہو, اتنی بھی نہ ہو کہ اپنا اکیلا گھر لے کے رہ سکے. میرے زیر نگر رہے تو اچھا ہے, مل کے رہیں گے اور میرے پاس رہے گا. اگر زیادہ پڑھ لکھ گیا اور زیادہ کامیاب دنیاوی لحاظ سے ہو گیا, اچھی نوکری مل گئی, تو امریکہ میں جا کے بیٹھ جائے گا, میں تو اکیلا رہ جاؤں گا. تو یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے کہ جی کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گریڈ اچھے لیں, اچھے جو ہے نا گوگل, امیزون, مائکروسافٹ میں نوکری کریں اور امریکہ میں رہیں اور ہم پیچھے یہیں پہ ہی رہیں؟ کیا ہم یہی چاہتے ہیں؟ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, جائیں کمائیں. میں خود امریکہ میں رہ کے بہت سے ملکوں میں رہ کر آیا, کوئی مسئلہ نہیں. جائیں, تعلیم حاصل کریں, جاب کریں, ایکسپیرینس حاصل کریں. لیکن اگر وہیں رہ جائیں ورسز واپس آنا, بڑا فرق پڑ جاتا ہے. بہت سے لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں پھر وہ پاکستان واپس آنا مشکل ہوتا ہے. تو ایز پیرنٹ میں ٹھیک ہے سیلفش ہو کے سوچوں گا تو میں چاہوں گا کہ بھائی when I become much older تو میرے بچے میرے پاس ہوں, بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور بیٹھے. وہ ادب اور تمیز ہو ان کے اندر, وہ ایک معاشرے کا فعال رکن ہو, وہ ضروری ہے. تو وہ چیزیں ہم کہاں سے لے کر آئیں گے اگر ہمارا فوکس صرف گریڈ کے اوپر ہوگا. ٹیوشن بھیجتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, بچوں کے بڑے نمبر آتے ہیں. ٹیوشن میں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ ٹیوشن سینٹر میں وہی بچے ہوتے ہیں, جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس سوال کا یہ جواب ہے. When I go and teach students, they don't know کہ اچھا بھائی being an engineer, okay, what does this calculus mean? کیلکولس کرتے کیوں؟ ان کو یہ پتا ہے کہ انٹیگرل ڈفرینشیل کیسے نکلے گا, لیکن کیوں نکالتے ہیں اس کے, وہ مسئلہ کیا حل کرتا ہے انجینئرس کا؟ کیوں آپ کو کیلکولس پڑھنی ہوتی ہے انجینئرس کو؟ ٹھیک ہے, کیوں اسٹیٹسٹکس پڑھنی ہوتی ہے؟ مین میڈین موڈ سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے. وہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا. لیکن یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں ان کی پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, تو ایک پروجیکٹ کے اندر سارے قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. کہ آپ نے اگر ایک کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا لیں اسٹیم کا, تو اٹس ناٹ اونلی سائنس, وہاں پر لینگویج بھی ہوگی, انہوں نے کوئی پوسٹر بنایا ہے, کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں, میتھس بھی ہوگی, سائنس بھی ہوگی, اور پھر ان کی کوئی پرفارمنس بھی ہوگی. وہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ دین دے کین کنیکٹ تھنگس کہ جی ہو کیسے رہی ہیں. سو اس کے اندر باتیں تو بہت سی ہیں لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک بڑے مزے کا ڈرامہ چل رہا تھا اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ, وہ جو تھا ان کا کروکوڈائلز والا, ہنگری. خالی پیٹ پڑھائی بڑا مشکل کام ہے بھائی. کس کو پتہ ہے بغیر سموسے کے کوئی کام ہوتا ہے؟ نہیں نا. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بات کہ بغیر سموسے کے کام نہیں ہوتا؟ کس کو پتہ ہے؟ بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. بچوں کو پتہ ہے. یہ ایک کارٹون ہے, اس میں جو ہے نا وہ سارے مسئلے حل کرنے کے لیے ایک ہے بچہ جس کو کھانے کا بہت شوق ہے, تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ خالی پیٹ ہوتا نہیں ہے, سموسے کے بغیر کام کیا ہوگا. تو دیکھیں مجھے تو پتا ہے یہ بچے کیا, وہ دیکھیں بول بھی دیا وہاں سے موٹو پتلو. تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پتا تو دیکھیں یو نیڈ ٹو کنیکٹ ٹو یور کڈس. خالی پیٹ نہیں ہوتا. مجھے اپنے اسکول کے ٹیچرز اور کالج کے ٹیچرز یاد ہیں جو ہمیں الاؤ کرتے تھے نا کہ کلاس میں بیٹھ کے کھا پی لو, تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے. تو مجھے ابھی تک وہ یاد, ہمارے ٹیچر تھے میتھس کے, جلیل حق صاحب, اللہ ان کو جو ہے وہ درجات بلند کریں, انتقال ہو گیا. تو ہمیں پتا تھا کہ ان کی کلاس میں یہ کام ہو سکتا ہے. کچھ کھا لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا, پانی پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا. مطلب کیا کھانے یا پینے سے
اگر کلاس ڈسٹرب نہیں ہو رہی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, مجھے کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں دی اونلی ایشو آئی ہیو از جب شیئرنگ شروع ہوتی ہے نا تو یہاں سے وہاں تک وہ مسئلہ ہوتا ہے. ادروائز ایک کوئی کھا رہا ہے پی رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے, اچھی بات ہے کھائیں پئیں. انفیکٹ میں نے پڑھایا ایک دفعہ بیوروکریٹس کو, تو ان کو صبح سے شام تک 5 دن بٹھانا تھا, اور انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ جی ہمیں لنچ بریک کو چھوڑ دیجیے گا. ہیڈ آفس سے آیا تھا, سی بی آر والے تھے اس وقت, ایف بی آر نہیں بنا تھا. انہوں نے کہا جی نہیں ان کو آپ نے 5 تک پڑھانا ہے. اب میرے لیے ایک مسئلہ کہ وہ سارے گریڈ 20-21 کے بیوروکریٹس, ان کو میں اسکول میں بٹھاؤں جو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا اسکول سے نکلے ہوئے, اینڈ دے آر بیوروکریٹس کے تو نخرے بڑے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک حل یہ نکالا گیا کہ ان کے لیے سارا وقت کھانے پینے کا انتظام موجود ہے کلاس میں پیچھے, ٹی کافی اینڈ اسنیکس. میں نے کہا بھائی جس کو لگے کہ بور ہو گیا نا وہ جا کے پیچھے سے چائے اٹھا لے اور کچھ کھا لے. تو اگر یہ اس لیول پر اپلیکیبل ہے, اس لیول پہ تو اور بھی زیادہ اپلیکیبل ہے. تو یہ چیز میرے بچوں کو بڑی پسند آئی کہ وہ یہاں کھڑے ہو کے, مسئلہ کوئی نہیں ہے. میم تھی چلی گئی آج کل, انہوں نے کہا جی پانی پینے کے لیے آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, پیاس لگ رہی ہے پی لیں. سو یہ میرے بچوں کے لیے, وہ آئے تھے بڑے ایک ڈسپلن قسم کے اسکول سے, تو وہاں پر تو آپ ہل نہیں سکتے تھے. تو یہ چیز ان کو ابھی تک یاد ہے میرے بچوں کو کہ جی یہ اس طرح ہو سکتا ہے. پھر بات یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آنے والے دور میں کچھ کر سکیں تو ابھی وہ چیزیں تیار نہیں ہیں. وہ سبجیکٹ میٹر کے اوپر ہم ان کو ٹیچ نہیں کر سکتے. ہاں اگر میں نے یہ